غالب, بے وقوفوں کی کمی نہیں غالب, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. معزز سامعین کرام, آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں بابری مسجد کے سارے ثبوت آپ کے حق آ رہے تھے. آپ نے وطن کی پرامن فضا کے لیے کہہ دیا کہ جو فیصلہ کورٹ کرے گی ہم اس پر راضی رہیں گے. پھر کیا فیصلہ ہوا آپ نے دیکھ لیا. موبلنگ چینی کتنے آپ کے نوجوان مارے رہے, آپ صبر کرتے رہے. غیر واپسی کا شاخسانہ دیکھا, نوجوان کا جھوٹا الزام لگا, مگر آپ چپ رہے. طلاق ثلاثہ کا ہر ریاست میں احتجاج ہوا, میمورنڈم ہر جگہ پیش کیے گئے, مگر وہی بل پاس ہوا. کتنی ہی بیٹیاں ہماری مرتد ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئی. مگر آج ہمارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے. توحید رسالت اور شریعت پر بات آ پڑی ہے تو سن لیں ساری دنیا کے لوگ کہ جو جان چاہو تو جان دے دے, جو مال چاہو تو مال دے دے, مگر ہم سے یہ نہیں ہو سکے گا نبی کا جہو جلال دے دے. سامعین, کیا آپ نے نہیں پڑھا اخبارات میں ایک کمیونسٹ لیڈر سیتارام یچوری وقت کے حکمرانوں سے کہہ رہا ہے UCC سے پارسیوں, سکھوں, عیسائیوں اور قبائلیوں کو مستثنی اور علاقہ رکھا گیا ہے. تو پھر بچا کون؟ اس قانون کا اصل مقصد کس قوم کو دبانا ہے. جناب عالی اتراکھنڈ اسمبلی میں جو سودا پیش کیا گیا اس میں کن امور کو رکھا گیا ہے. پہلا امر یہ ہے کہ مرد خواتین وراثت میں برابر کے حصے دار رہیں گے. ہمارے اسلام میں ہے کہ عورت کو باپ کے درجے میں سے آدھا حصہ ملتا ہے اور شوہر کے انتقال پر اس میں سے بھی حصے دار بنتی ہے. گویا دو جگہوں سے اسے میرا اسلام حصہ عطا کرتا ہے. قانون ان کے لیے بناؤ جو لڑکی کو شادی کے دن جو دے دیتے ہیں وہ اس کے ترکے کا حصہ ہوتا ہے. اس اسمبلی میں دوسرا امر یہ تھا کہ عورت بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اسے عزت گزارنے کی ضرورت نہیں. جناب عالی 3 مہینہ 13 دن میں معلوم ہو جاتا ہے کہ مطلقہ یا بیوہ کی شکم مادر کی کیا پوزیشن ہے, ورنہ دوسرا شوہر اس کے بچوں کو ہرگز قبول نہ کرے گا اور اس بیچارے کی زندگی عجیب ہو جائے گی. حاضرین, تیسرا امر یہ تھا کہ کوئی مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. یہ کوڈ اس لیے لاگو کیا گیا ہے کہ مشہور ہے کہ مسلمان 4 شادیاں کرتا ہے. ذرا آپ اپنے گاؤں کا جائزہ لیجئے. 10 لاکھ آبادی کے آپ کے شہر میں شاید ایک آدمی بھی نہیں ملے گا جس کی 4 بیویاں ہو. 2 بیویاں تو حالت خراب کر دیتی ہے تو بنا 4 کا مسئلہ پہنچا دے گی. حالانکہ لڑکیوں کی بڑی تعداد کے لحاظ سے میرا مشورہ ہے کہ ہر مرد کو 2 رکھنی چاہیے. اس کے لیے میرا کہنا ہے کہ صبح کی نظم میں غلواریوں سے کیا حاصل, صبح کی نظم میں غلواریوں سے کیا حاصل, عمل کی رقم میں غرب و غبار پیدا کر. چوتھا امر تھا کہ بچے 2 ہی ہو. تیسرا ہوا کہ جرمانہ, جیل اور حکومت کی تمام اسکیموں میں آپ کو کوئی مراد اور سہولت نہیں ملے گی. حالانکہ اللہ ہر ذکر کی روزی کا ذمہ دار ہے. خود کی پیٹ چلیا کی شام کو پیٹ بھر کر سوتی ہے. کیسے عجیب ہے یہ اکثر سوئی کوڈ والے کہ خدا کو بھول گئے لوگ ذکر روزی میں, خدا کو بھول گئے لوگ ذکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں. 5واں امر دکھاتا کہ کوئی بھی مرد عورت بغیر نکاح کے ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. یہی کام یورپ, امریکہ اور مغربی ملکوں میں ہوا ہے. تو آج پوری مغربی دنیا میں 60% سے زیادہ بچے ایسے ہیں جن کا نام اسکول کے رجسٹر میں ماں کے نام کے ساتھ درج ہے. کہ ہندوستان کی اسکولوں میں بھی ایسے کالم بنانا چاہتے ہیں. یہ اکثر سول بورڈ کی حمایت کرنے والے اور جناب عالی ان کا چٹا موضوع ایسا زبردست ہے کہ ہر گھر میں صبح ناشتے میں ایک طلاق, دوپہر ڈنر کے وقت ایک طلاق اور شام کسی کو کھانے کے موقع پر ایک طلاق دے کر دونوں میاں بیوی داخل فارغت دے کر فارغ البال ہو جائے گے. جانتے ہیں وہ امر کیا ہے؟ وہ امر ہے کہ بیوی کو بھی طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے. آپ سب کا تجربہ ہے اور جو غیر شادی شدہ ہے ان قریب ان کو بھی ہو جائے گا کہ عورتیں کتنی جذباتی ہوتی ہے. ذرا سی کوشش ہوئی کہ فٹ سے طلاق دے گی. علامہ اقبال کو شاید اصول کوڈ والے کے بارے میں ان کے دور میں ہی اندازہ ہو گیا تھا. اس لیے وہ کہہ گئے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بننے کا ناپائیدار ہوگا. شکریہ. خدا حافظ.